انتہائی ماہرانہ انداز میں خطرناک سڑکوں پر ڈرائیو کر رہی تھی۔ مضبوط اور انتہائی طاقتور جسم کا مالک نوجوان ٹی وی اسکرین کے سامنے صوفے میں دنسا تھرل مووی دیکھ رہا تھا کہ اس کے قریب پڑے ہوئے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تو نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھا لیا۔ سیل فون پر سپر چیف کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا۔ سپر چیف کا نام سن کر نوجوان ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس نے کال ریسیو بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس چیف، کلائڈ بول رہا ہوں، نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کہاں ہو تم کلائڈ؟ دوسری طرف سے چیف کی انتہائی کرخت اور سرد آواز سنائی دی۔ اپنے فلیٹ میں ہی ہوں چیف، کلائڈ نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہارے پاس مرسی کو بھیج رہا ہوں، اس سے ساری بات سمجھ لو، اور پھر تم دونوں کو ٹھیک 2 گھنٹوں بعد ایئرپورٹ پہنچنا ہے، جہاں سے فرسٹ فلائٹ کے ذریعے تمہیں پاکیشیا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ سپر چیف نے کہا تو کلائڈ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پاکیشیا؟ کیا ہم وہاں کسی مشن پر جا رہے ہیں؟ کلائڈ نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہاں سے تمہیں ایک منی میٹل باکس لانا ہے، سپر چیف نے کہا تو کلائڈ بری طرح سے چونک پڑا۔ منی میٹل باکس؟ کون سا منی میٹل باکس؟ کلائڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مرسی آ کر تمہیں سب کچھ سمجھا دے گی، تم اس کے آنے تک اپنی تیاری مکمل کر لو، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کلائڈ حیرت زدہ انداز میں کئی لمحوں تک اسی طرح کان سے سیل فون لگائے کھڑا رہا۔ پھر اچانک کال بیل بج اٹھی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے کان سے سیل فون ہٹا کر ایک طرف رکھا اور تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کون؟ دروازے کے پاس پہنچ کر جا کر کلائڈ نے اونچی آواز میں پوچھا۔ مرسی ہوں، دروازہ کھولو۔ باہر سے ایک دلکش نسوانی آواز سنائی دی تو کلائڈ نے فوراً لاک ہٹایا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی نے سرخ اسکرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ وہ کافی شوخ و شنگ اور حسین تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ تھا۔ اتنی دیر کیوں لگائی ہے دروازہ کھولنے میں؟ لڑکی نے اس کی طرف تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دیر؟ میں نے کب دیر لگائی ہے؟ جیسے ہی تم نے بیل بجائی میں دروازہ کھولنے آ گیا، کلائڈ نے کہا۔ تو تمہیں دروازہ بند رکھنے یا لاک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہاں اکیلے رہتے ہو، تمہیں کس سے اور کیا ڈر ہے جو تم دروازہ بند رکھتے ہو؟ لڑکی نے اسی طرح تیز لہجے میں کہا۔ تو کلائڈ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آئندہ تمہیں یہ دروازہ کھلا ملے گا، کلائڈ نے کہا۔ آئندہ کیوں؟ یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تم جانتے ہو کہ میں انتظار کی عادی نہیں ہوں۔ مجھے کسی کے دروازے پر چند لمحے بھی رکنا برداشت نہیں ہے، لڑکی نے تیز لہجے میں کہا۔ اچھا، اب اندر چلو یا یہیں کھڑی رہ کر باتیں کرتی رہو گی؟ کلائڈ نے سر جھٹک کر کہا۔ تم راستے سے ہٹو گے تب ہی میں اندر آؤں گی، اب تمہارے اوپر سے گزر کر تو میں اندر نہیں آ سکتی، مرسی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کلائڈ نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ مرسی تیز تیز چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو کلائڈ نے ایک طویل سانس لی اور پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے لاک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کا ہاتھ رک گیا۔ چیف نے اسی تیز رفتار ٹرین کو یہاں بھیجنا تھا جو کسی اسٹاپ پر رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، کلائڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اندر سے تیز چیخنے کا طوفان سا آ گیا اور کلائڈ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اندر جاتے ہی مرسی نے بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے آوازیں دے رہی تھی۔ کلائڈ، کلائڈ فوراً یہاں آؤ، مرسی چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کلائڈ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اندر کی طرف لپکا۔ مرسی سٹنگ روم میں موجود تھی اور اس کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا مرسی؟ تم اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ کلائڈ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تم نے اپنے فلیٹ کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مرسی نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ کمرے میں موجود ہر چیز بکھری ہوئی تھی، جگہ جگہ کٹے پھٹے کاغذوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، بوٹ، جرابیں اور گھر کا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ صوفے اور کرسیاں بھی اپنی جگہوں سے کھسکی ہوئی تھیں اور جگہ جگہ دھول اور مٹی دکھائی دے رہی تھی، جیسے برسوں سے اس فلیٹ کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ اوہ، یہ سب تو روز کا مسئلہ ہے، کلائڈ نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ کیا روز کا مسئلہ ہے؟ تم صفائی نہیں کر سکتے یا تمہیں گند میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے؟ مرسی نے چیختے ہوئے کہا۔ میں سارے کام اکیلے کیسے کروں؟ چیف ہر وقت مجھے ڈرائے رکھتا ہے، مشکل سے ہی فلیٹ میں آنا ہوتا ہے۔ اب تھکا ماندہ آ کر آرام کروں یا اس فلیٹ کی صفائی؟ کلائڈ نے منہ بنا کر کہا۔ تو صفائی کے لیے کسی ملازم کو نہیں رکھ سکتے؟ اتنا کماتے ہو، ملازم کو تنہا دیتے ہوئے جان جاتی ہے تمہاری، یا سب کچھ اپنی عیاشی میں اڑا دیتے ہو؟ بولو، مرسی نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ یہاں اچھا ملازم کہاں ملتا ہے اور اسے بھی ڈھونڈنے کے لیے مجھے وقت نکالنا پڑے گا۔ اور میں وقت کہاں سے لاؤں؟ کلائڈ نے بے بسی سے کہا۔ تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ چیف ظالم ہے، تم پر جبر کرتا ہے اور تمہیں ہر وقت اونٹوں کی طرح دوڑائے رکھتا ہے؟ بولو، جواب دو، مرسی نے تیز لہجے میں کہا۔ اس سے کم بھی نہیں ہے، کلائڈ نے منہ بنا کر کہا۔ کیا کہا؟ ذرا اونچا بولنا، میں نے سنا نہیں، مرسی نے کہا۔ کچھ نہیں، تمہارے سامنے بھلا میں کیا بول سکتا ہوں؟ کلائڈ نے کہا۔ میرے سامنے بولنے کی ہمت بھی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو میں تمہیں کاٹ کر رکھ دوں گی، مرسی نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا بیٹھ جاؤ، کلائڈ نے کہا۔ کہاں بیٹھوں؟ تمہارے سر پر؟ یہاں ہے کوئی ایسی جگہ جہاں میں بیٹھ سکوں؟ مرسی نے اسی طرح غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے ایک کرسی صاف کر دیتا ہوں، کلائڈ نے کہا اور اس نے صوفے پر پڑا ہوا ایک کپڑا اٹھایا اور سائڈ میں پڑی ہوئی ایک کرسی کو صاف کرنے لگا۔
آپ بیٹھ جاؤ، کلائڈ نے کہا اور مرسی اسے گھورتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم اپنی حالت کب سدھارو گے؟ نان سینس، مرسی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس پر قدرے نرم لہجے میں کہا۔ جب مجھے تم جیسی کوئی نان سینس لڑکی مل جائے گی، کلائڈ نے مسکرا کر کہا۔ نان سینس لڑکی؟ کیا مطلب؟ کیا تم کسی پاگل لڑکی سے شادی کرو گے؟ مرسی نے ایک بار پھر اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں جس سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ تو لاکھوں میں کیا کروڑوں میں ایک ہے۔ اس کے حسن کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے اور جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو میں اپنی ساری چوکڑیاں بھول جاتا ہوں۔ کلائڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر مرسی چونک پڑی اور اسے تیز نظروں سے گھورنے لگی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ بولو، جواب دو مجھے، مرسی نے کہا۔ اس کا رنگ یکلہت بدل گیا تھا۔ کلائڈ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہو، اور اپنی تعریف سنتے ہی مرسی کے چہرے پر کہکشاں کے رنگ بکھر گئے۔ ہے ایک لڑکی، وہ میرے دل کی رانی ہے اور اس کی تصویر میری آنکھوں میں بسی ہوئی ہے۔ بس دن رات اسی کے خواب دیکھتا رہتا ہوں، اس کے حسن کے جال سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا، کلائڈ نے بڑے رومانوی لہجے میں کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم اسے بہت پسند کرتے ہو؟ مرسی نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا، جیسے کلائڈ کی باتیں سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہو۔ ہاں، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، کلائڈ نے اسی انداز میں کہا۔ کتنا پسند کرتے ہو تم اسے؟ بتاؤ مجھے، مرسی نے اس کی جانب وارفتگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اگر وہ کہے تو اس کے ایک اشارے پر میں اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں، کلائڈ نے کہا تو مرسی کا چہرہ یکلہت کھل اٹھا۔ او ڈیئر کلائڈ، تم کتنے اچھے ہو، تم تو واقعی گریٹ ہو، تم مجھے اتنا پسند کرتے ہو، میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مرسی نے مسرت سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہارا نام کب لیا ہے؟ کلائڈ نے کہا تو مرسی یکلہت اچھل پڑی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ سب کچھ میرے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے؟ مرسی نے ایک بار پھر چیختے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا رنگ یکلہت غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ تو کیا تم خود کو خوبصورت سمجھتی ہو؟ کلائڈ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو مرسی بری طرح سے اچھل پڑی۔ خوبصورت؟ تو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں بدصورت ہوں، چڑیل ہوں یا بدرو؟ بولو، کیا ہوں میں؟ بولو، مرسی نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ اگر تم بدصورت ہوتی تو سپر چیف تمہیں مارشل ایجنسی میں شامل ہی کیوں کرتا؟ وہ خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو ہی مارشل ایجنسی میں شامل کرتا ہے، اور اگر تم چڑیل یا بدرو ہوتی تو تمہیں دیکھ کر اب تک میری جان ہی نکل گئی ہوتی، یا میں یہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا ہوتا، کلائڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تو مرسی یکلہت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو تم مانتے ہو کہ میں خوبصورت ہوں؟ مرسی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ میں نے کب کہا ہے، کلائڈ نے سنجیدگی سے کہا تو مرسی کا رنگ ایک بار پھر بدلنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ابھی کلائڈ پر جھپٹ پڑے گی اور اپنی انگلیوں کے بڑے ہوئے ناخنوں سے اس کا منہ نوچ لے گی۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گی، مرسی نے چیختے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ ارے تم غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم خوبصورت نہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ تمہارے حسن کے سامنے تو خوبصورتی کے تمام الفاظ پھیکے پڑ جاتے ہیں، کلائڈ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو مرسی یکلہت چونک پڑی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا اور وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم واقعی نان سینس ہو، تمہاری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، پہلے کچھ کہتے ہو اور پھر کچھ، کرکٹ کی طرح رنگ بدلنا جانتے ہو تم، مرسی نے ہنستے ہوئے کہا تو کلائڈ بھی ہنس پڑا۔ اچھا، یہ ہنسی مذاق تو ہوتا رہے گا، یہ بتاؤ کہ چیف نے تمہیں مشن کی کیا بریفنگ دی ہے؟ کلائڈ نے کہا تو مرسی چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں چیف نے کال کیا تھا؟ مرسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، چیف نے کہا تھا کہ تم میرے پاس آ رہی ہو، انہوں نے تمہیں مشن کے بارے میں تفصیلات بتا دی ہیں اور مجھے فوراً پاکیزیہ جانا ہے۔ کسی میٹل باکس کی تلاش کا معاملہ ہے، کلائڈ نے کہا۔ نہیں، تمہیں نہیں، ہم دونوں کو جانا ہے۔ نان سینس، مرسی نے کہا تو کلائڈ اچھل پڑا، اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ کلائڈ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں؟ کیا تم مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے؟ بولو، مرسی نے ایک بار پھر غصیلے لہجے میں کہا۔ او نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ چیف نے تمہیں میرے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن کلائڈ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ بولو، مرسی نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ مشن کیا ہے؟ کلائڈ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے تم مجھے لیکن کا مطلب بتاؤ جلدی، مرسی نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ میں نے سنا ہے کہ پاکیزیہ میں شدید گرمی ہوتی ہے، تیز لوئیں چلتی رہتی ہیں جس سے اچھے بھلے سفید آدمی کا رنگ بھی سیاہ پڑ جاتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بھی وہاں جا کر سیاہ فام نہ ہو جاؤ، کلائڈ نے کہا تو مرسی ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اور تمہیں میری کتنی فکر ہے ڈیئر کلائڈ، تم فکر نہ کرو، میں اپنے ساتھ سکن کیئر کا باکس لے کر جاؤں گی، اسپیشل لوشنز اور کریمیں مجھے گرمی کی شدت اور تپش سے بچا لیں گی اور میری رنگت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مرسی نے ہنستے ہوئے کہا۔
کاش کوئی ایسی کریم بھی ہوتی جو زبان پر لگائی جا سکتی اور تمہاری زبان روکی جا سکتی جو کسی طرح رکتی ہی نہیں، کلائٹ نے ٹھنڈا سانس لے کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ مرسی نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، تم مشن کے بارے میں بتا رہی تھی، کلائٹ نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا کے دارالحکومت سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نواحی علاقہ ہے راج گڑھ۔ اس علاقے کا سردار ایک نواب ہے، نواب حاکم علی۔ راج گڑھ کے پہاڑی علاقے میں ایک غار تلاش کرنا ہے۔ اس غار میں ایک سرخ رنگ کا پتھر ہے جس کے نیچے ایک میٹل باکس دبا ہوا ہے۔ ہمیں وہ جگہ کھود کر ایک منی میٹل باکس نکال کر یہاں لانا ہے، مرسی نے کہا۔ تو کلائٹ چونک پڑا۔ غار سے منی میٹل باکس نکال کر لانا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ہے اس منی میٹل باکس میں جسے لانے کا معمولی سا مشن ہمیں دیا جا رہا ہے؟ کلائٹ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میں نہیں جانتی، چیف کا حکم ہے کہ یہ کام ہم دونوں نے کرنا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے میٹل باکس تلاش کر کے یہاں لانا ہے، اور وہ بھی جلد سے جلد، مرسی نے کہا۔ لیکن کلائٹ نے کچھ کہنا چاہا۔ کلائٹ، جب میں نے تم سے کہا ہے نا کہ چیف کا حکم ہے اور چیف کا حکم ماننا ہمارا فرض ہے، اور مارشل ایجنسی کا کوئی بھی مشن معمولی نہیں ہوتا۔ اگر چیف نے ہمیں پاکیشیا کے ایک غار سے منی میٹل باکس تلاش کر کے لانے کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی اہم راز ہوگا، مرسی نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسا راز؟ کلائٹ نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، بس تم تیار ہو جاؤ۔ اب سے ٹھیک 2 گھنٹوں بعد ہماری فلائٹ ہے جس کے لیے چیف نے ہماری ٹکٹیں بک کرا دی ہیں، جو ہمیں ایئرپورٹ سے مل جائیں گی اور ہم پاکیشیا روانہ ہو جائیں گے، مرسی نے کہا۔ کیا ہم وہاں اصل روپ میں جائیں گے؟ کلائٹ نے پوچھا۔ نان سینس ہو کیا؟ ہم پاکیشیا مشن پر جا رہے ہیں اور ہمیں وہاں ایک مشن مکمل کرنا ہے۔ کسی مشن پر ہم اصل ناموں اور اصل چہروں کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ مرسی نے منہ بنا کر کہا۔ پھر ہماری ٹکٹیں اور کاغذات کس نام سے تیار کیے گئے ہیں؟ کلائٹ نے کہا۔ تو مرسی نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں سے چند کاغذات نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ ہمارے کاغذات ہیں، ان پر تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ ہم یہ میک اپ کریں گے اور پھر تیار ہو کر ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں گے، مرسی نے کہا، اور کلائٹ اس سے پیپر لے کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن غار میں جا کر ایک سرخ پتھر کے نیچے چھپے ہوئے میٹل باکس نکال کر لانے والی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کلائٹ نے کہا۔ اس کے لیے تمہیں اپنے دماغ پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس وہی کریں گے جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سمجھے تم؟ مرسی نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے ہینڈ بیگ سے ایک تصویر نکالی اور کلائٹ کی طرف بڑھا دی۔ یہ ہے اس غار کی تصویر، اور یہ دوسری تصویر غار کے اس حصے کی ہے جہاں سرخ رنگ کا پتھر رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس پتھر کو ہٹا کر اس کے نیچے چھپا ہوا میٹل باکس نکالنا ہے اور بس، مرسی نے کہا۔ تو کلائٹ نے اس سے تصویر لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تصویر کے پیچھے نمبر 7 لکھا ہوا تھا۔ 7 نمبر سے کیا مراد ہے؟ کلائٹ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مرسی نے منہ بنا کر کہا۔ تو تمہیں پتا کیا ہے؟ کلائٹ نے بھی جواباً منہ بنا کر کہا۔ یہی کہ ہم تیار ہو کر ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور وہاں سے پہلی فلائٹ کے ذریعے پاکیشیا، اور بس، مرسی نے کہا۔ تو کلائٹ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اوکے، میں تیار ہو کر آتا ہوں، کلائٹ نے کہا، اور غار اور سرخ پتھر کی تصویریں میز پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے سائڈ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مرسی نے میز سے دونوں تصویریں اٹھائیں اور اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال کر کلائٹ کا انتظار کرنے لگی۔ ٹیکسی گریٹ کلب کی عمارت کے سامنے رکی اور ٹائیگر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گریٹ کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ پر 2 لہیم و شہیم گنڈے ہر آنے جانے والے کو گہری اور تیز نظروں سے گھور رہے تھے۔ ٹائیگر کے جسم پر جدید تراش کا 3 پیس سوٹ تھا، آنکھوں پر اس نے قیمتی گوگل لگا رکھی تھی اور اس کی چال انتہائی باوقارانہ تھی۔ شکل و صورت، لباس اور اپنی چال سے وہ واقعی کوئی لاٹ دکھائی دے رہا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ مین گیٹ کے قریب پہنچا، دونوں گنڈے جو وہاں دربانوں کے فرائض انجام دے رہے تھے فوراً جھک گئے اور اسے مودبانہ انداز میں سلام کرنے لگے، اور ایک نے فوراً بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہال میں جوئے کی جدید ترین مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ جوئے کی میزیں بھی ہال میں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں اور وہاں جوا کھیلنے والوں کا خاصا رش دکھائی دے رہا تھا، جن میں عورتیں اور مردوں کی تعداد یکساں تھی۔ گو کہ کلب کا مالک ایک بدماش تھا، لیکن ہال میں موجود افراد کا تعلق اعلیٰ سوسائٹی سے لگ رہا تھا۔ ان میں زیر زمین دنیا کے افراد نسبتاً کم تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ گیم روم اعلیٰ سوسائٹی کے افراد کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ ٹائیگر تیز تیز چلتا ہوا دائیں طرف موجود ایک کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں ایک خوش شکل کاؤنٹر گرل موجود تھی۔ اسے دیکھ کر کاؤنٹر گرل تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ ٹائیگر کی شخصیت دیکھ کر اس کے چہرے پر مرعوبیت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ فلیکس سے کہو کہ ایکریمیا سے کوبرا آیا ہے، ٹائیگر نے کاؤنٹر گرل سے مخاطب ہو کر بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ دائیں طرف راہداری کے آخری سرے پر چلے جائیں، وہاں باس کا آفس ہے اور باس اس وقت آفس میں ہی موجود ہیں، کاؤنٹر گرل نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا دائیں طرف بنی ہوئی راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ راحت نگر دارالحکومت سے تقریباً 600 میل دور ایک نواحی علاقہ تھا۔ اس علاقے میں بہت سے کلب، بار رومز اور جوئے خانے تھے۔ یہی نہیں، اس علاقے میں جوئے خانوں کے ساتھ ساتھ شاندار ہوٹل، کلب، ریسٹورنٹ اور
تفریحی مقامات کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس علاقے کے گنڈے اور بدماش خود کو پاک ایشیا کے سب سے با اثر اور طاقتور انسان سمجھتے تھے، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ ان کے دائرۂ کار محض راحت نگر تک ہی محدود رہتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے بڑھتے اور ایک دوسرے پر اپنا رعب جمانے کی ہی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ اس علاقے میں گنڈے اور بدماشوں کی ایسی کوئی تنظیم نہیں تھی جس کا نیٹ ورک پورے پاک ایشیا میں پھیلا ہوا ہو۔ بلیک کلاب کا بلیکی بھی اسی علاقے کا ایک چھوٹا سا بدماش تھا جو ٹائیگر کو چھوٹی موٹی خبریں دیتا رہتا تھا، اور ٹائیگر کو اسی نے کال کر کے بلایا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کے پاس ٹائیگر کے لیے ایک اہم اطلاع تھی جو پاک ایشیا کی سلامتی کے حوالے سے تھی۔ انڈر ورلڈ میں ٹائیگر کو کوبرا کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن اس علاقے میں وہ ایکڈیمیا کا کوبرا تھا۔ اس نے کوبرا کے حوالے سے اس علاقے میں بھی اپنی طاقت کا سکہ جما رکھا تھا، اور اس علاقے کے تمام گنڈے اور بدماش نہ صرف اس سے ڈرتے تھے بلکہ اہم اور بڑے کام کے لیے ٹائیگر کو ہی کال کرتے تھے۔ بلیکی نے جب اس سے پاک ایشیا کی سلامتی کے حوالے سے بات کی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اسے ملنے پاک ایشیا پہنچ گیا۔ وہ جس کلب کا مالک تھا وہاں پہنچنے پر ٹائیگر کو معلوم ہوا کہ بلیکی کلب میں نہیں ہے بلکہ اسے گریٹ کلب کے مالک اور جنرل مینیجر فلیک نے اپنے آدمی بھیج کر زبردستی اٹھوا لیا ہے۔ ٹائیگر نے گریٹ کلب کا پتہ معلوم کیا اور پھر وہ فوری طور پر گریٹ کلب پہنچ گیا۔ بلیکی کے پاس پاک ایشیا کی سلامتی کے حوالے سے کوئی اہم خبر تھی اور اسے گریٹ کلب کے بدماش فلیک نے اٹھوا لیا تھا، جس سے ٹائیگر کے تجسس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے گریٹ کلب پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں بلیکی کو فلیک کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ایسی صورت میں اسے کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ وہ اسے کیا بتانا چاہتا ہے۔ ٹائیگر ایک راہداری میں تیز تیز چلتا ہوا کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا جس کے باہر میں اسے کاؤنٹر گرل نے بتایا تھا۔ آفس کا دروازہ بند تھا اور دروازے کے باہر ایک مسلح آدمی جو شکل و صورت سے ہی پرلے درجے کا بدماش دکھائی دے رہا تھا، بڑے چوکنا انداز میں کھڑا ٹائیگر کی طرف بڑی کیناتوز نظروں سے گھور رہا تھا۔ ادھر کیوں آ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ واپس جاؤ۔ ٹائیگر کے قریب پہنچنے پر اس نوجوان نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے فلیک سے ملنا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ یہاں کوئی فلیک نہیں ہے، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ گولی مار دوں گا، نوجوان نے حلق کے بال چیرتے ہوئے کہا۔ تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ میں کون ہوں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ یو نان سینس، جاؤ یہاں سے ورنہ دان توڑ دوں گا، نوجوان نے اور زیادہ طیش میں آتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح سے چیختا ہوا اچھل کر دور راہداری میں جا گرا۔ اس کے گال پر پڑنے والے بھرپور تھپڑ کی آواز راہداری میں گونج اٹھی تھی اور ٹائیگر منہ بناتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا اور ٹائیگر اطمینان بھرے انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جسے بیک وقت آفس اور سٹنگ روم کے طور پر سجایا گیا تھا۔ ایک بڑے صوفے پر دو مسلح آدمی بیٹھے شراب پینے اور باتوں میں مصروف تھے، جبکہ بڑی اور بھاری میز کے پیچھے ایک گنجے سر اور بھاری چہرے کا مالک سیاہ فام آدمی جس کا جسم گینڈے کی طرح پلا ہوا تھا، دونوں ٹانگیں میز پر رکھے بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس گینڈے نما سیاہ فام بدماش کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ ٹائیگر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ تینوں بے اختیار چونک پڑے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور باہر سے وہی گنڈا تیزی سے اندر آ گیا جسے ٹائیگر نے تھپڑ مارا تھا۔ باس یہ زبردستی اندر آیا ہے، مسلح آدمی نے گینڈے نما آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ گینڈے نما آدمی نے میز پر پڑا ہوا ریوالور اٹھایا اور نوجوان پر یکلحت فائر کر دیا۔ نوجوان کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پیچھے دروازے سے ٹکرایا اور پھر دروازے کے قریب فرش پر گرتا چلا گیا۔ جب کوئی بغیر اجازت میرے کمرے میں آنے سے نہ روک سکے تو اسے پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مائک اس کی لاش اٹھا کر باہر پھینک دو، گینڈے نما آدمی نے گراتے ہوئے کہا تو صوفے پر بیٹھا ہوا ایک بدماش اٹھا اور اس نے دروازہ کھولا اور نوجوان کی لاش کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ اس نے لاش باہر اچھالی اور پھر اندر آ گیا اور اس نے زوردار انداز میں دروازہ بند کر دیا۔ ٹائیگر کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا، وہ ان بدماشوں کی فطرت جانتا تھا، اس لیے وہ کچھ کہے بغیر اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ گینڈے نما آدمی اور اس کے ساتھیوں کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ فلیک کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ ٹائیگر کی جانب انتہائی کیناتوز نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ٹائیگر کے چہرے پر سکون اور اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کون ہو تم؟ گینڈے جیسے آدمی فلیک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ کوبرا کا نام تو تم نے سنا ہوگا، ٹائیگر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کون کوبرا؟ یہاں نہ جانے تم جیسے کتنے کوبرا سڑکوں پر دھکے کھاتے نظر آتے ہیں، یہ گریٹ کلب ہے، فلیک کا کلب، یہاں کوبرا کو کوئی نہیں جانتا، سب فلیک کو جانتے ہیں، فلیک نے یکلحت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنی ٹانگیں سمیٹ کر نیچے کی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جسمانی لحاظ سے وہ واقعی انتہائی طاقتور اور جاندار تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر دونوں بدماش بھی مستعد ہو گئے جو پہلے ہی اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی جیبوں سے ریوالور نکال کر ہاتھوں میں لے لیے۔ یہ دنیا صرف گریٹ کلب تک محدود نہیں ہے فلیک، اس دنیا سے باہر نکل کر دیکھو تو تمہیں دنیا بے حد وسیع نظر آئے گی۔
کنویں کے حقیر مینڈک نہ بنو جو صرف کنویں میں رہ کر ہی ٹراتا رہتا ہے، ٹائیگر نے منہ بنا کر کہا۔ مینڈک، تمہاری یہ جرت، تم نے مجھے کنویں کا مینڈک کہا، فلیک نے چیختے ہوئے کہا، اور تیزی سے میز کے پیچھے سے نکل کر ٹائیگر کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے کمرہ پے در پہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر نے انتہائی برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیب سے جدید مشین پسٹل نکال لیا تھا، اور اس نے دونوں گنڈوں پر فائرنگ کرتے ہوئے فلیک کے ہاتھ میں موجود ریوالور بھی اڑا دیا تھا۔ دونوں بدماش سینوں پر گولیاں کھا کر چیختے ہوئے الٹ کر صوفے کے پیچھے جا گرے تھے اور وہیں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ فلیک ایک جھٹکے سے رک گیا تھا اور آنکھیں پھاڑنے کے سوا کچھ نہ کر سکا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ فلیک کچھ سمجھ ہی نہ سکا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ یہاں آ کر میرے سامنے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں تم سے لڑنے نہیں، محض چند باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، اور پھر یہاں سے خاموشی سے چلا جاؤں گا، ورنہ پلک جھپکنے سے پہلے گولی تمہارے سینے سے گزر کر تمہارے دل تک پہنچ جائے گی، ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور بت بنے فلیک نے ایک طویل سانس لی، اور پھر وہ میز کے پیچھے سے نکل کر قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک سائیڈ پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر اسپاٹ پن ابھر آیا تھا۔ ٹائیگر بھی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم ضرورت سے زیادہ تیز معلوم ہوتے ہو، فلیک نے اس کی طرف تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں ہوں، اس میں شک والی کون سی بات ہے، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ تو فلیک ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بہرحال بولو، کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو، فلیک نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ گڈ شو، اسے کہتے ہیں عقل مندی، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ میں تم سے خوف زدہ نہیں ہوں، میں صرف تمہاری اصلیت جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ جس تیزی سے تم نے فائرنگ کی ہے اور میرے 2 آدمیوں کو مار گرایا ہے، میں اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے گولیاں چلا کر تمہاری لاش گرا سکتا ہوں، فلیک نے ایک ایک لفظ چبا کر بولتے ہوئے کہا۔ سنو فلیک، مجھے بلیکی سے ملنا ہے اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آدمی اسے زبردستی اٹھا کر تمہارے پاس لے آئے ہیں، ٹائیگر نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بلیکی؟ کون بلیکی؟ میں کسی بلیکی کو نہیں جانتا، فلیک نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں بلیک کلاب کے مالک بلیکی کی بات کر رہا ہوں، بتاؤ کہاں ہے بلیکی؟ تم نے اسے اپنے بدماشوں سے کیوں اٹھوایا ہے اور اب وہ کہاں ہے، ٹائیگر نے اس پر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سب کچھ پوچھنے والے، فلیک نے گھرا کر کہا۔ میں کوبرا ہوں اور کوبرا کے سامنے کسی کا معاملہ اس کا پرسنل نہیں ہوتا، سمجھے تم، ٹائیگر نے جواباً گھرا کر کہا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو گریٹ فلیک کے اس کلب کو اور اسی کے آفس میں بیٹھ کر؟ کوبرا دھمکی نہیں دیتا، پہلے سمجھاتا ہے، اور اگر مد مقابل اس کی بات سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ ورنہ کیا؟ بولو، ورنہ کیا، فلیک نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ورنہ جس طرح تم چیخ رہے ہو، تمہاری یہی چیخیں اذیت اور کربناک دھاڑوں میں بدل جائیں گی، ٹائیگر نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ ترتراہٹ ہوئی اور گولیاں فلیک کے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی اس کے عقب میں دیوار پہ جا گھسیں۔ ٹائیگر نے کمرے میں آتے ہی دیکھ لیا تھا کہ فلیک کا آفس ساؤنڈ پروف تھا۔ گولیاں سر سے گزرتے دیکھ کر فلیک کا رنگ بدل گیا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں نے بلیکی کو اس کے کلب سے اٹھوایا ہے، فلیک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، ایسی باتیں تھرڈ کلاس گنڈے پوچھتے ہیں، تم وہ بتاؤ جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم کیوں ملنا چاہتے ہو اس سے، فلیک نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے اس سے ایک ضروری کام ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیسا کام، فلیک نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ میں صرف اسے ہی بتاؤں گا، تم بتاؤ کہاں ہے بلیکی، ٹائیگر نے گھرا کر کہا۔ ابھی اس کے الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ کرسی پر بیٹھا ہوا فلیک یکلہت بجلی کسی تیزی سے اچھل کر ٹائیگر پر آیا۔ اس نے اپنے طور پر انتہائی برق رفتاری سے ٹائیگر پر حملہ کیا تھا، لیکن ٹائیگر شاید پہلے سے ہی فلیک کی اس حرکت کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے وہ تیار بیٹھا تھا۔ اس لیے جیسے ہی فلیک کے جسم نے حرکت کی، ٹائیگر چکنی مچھلی کی طرح اچھل کر نیچے قالین پر گر گیا، اور دوسرے لمحے کمرہ صوفے کی تیز کرکراہٹ سے گونج اٹھا۔ بھاری بھرکم گینڈے جیسا فلیک صوفے سے ٹکرایا تھا اور صوفے کو توڑتا ہوا عقب میں جا گرا تھا۔ اس نے تڑپ کر اٹھنا چاہا، لیکن ٹائیگر بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف آیا اور اس نے جھک کر دونوں ہاتھ فلیک کی طرف بڑھائے۔ ایک ہاتھ اس نے فلیک کی گردن اور دوسرا ہاتھ اس کے پہلو میں ڈالا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے فلیک کو کسی طاقتور ویٹ لفٹر کی طرح اوپر اٹھا لیا۔ فلیک اس کے دونوں ہاتھوں میں اٹھتے ہوئے بری طرح سے مچل رہا تھا۔ ٹائیگر نے 2 قدم آگے بڑھائے اور پوری قوت سے فلیک کو سامنے دیوار کی طرف اچھال دیا۔ فلیک پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا اور چیختا ہوا نیچے گرتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا، ٹائیگر اس کی طرف لپکا اور پھر کمرہ گینڈے جیسے فلیک کے حلق سے نکلنے والی مسلسل چیخوں سے گونجنا شروع ہو گیا۔ ٹائیگر کی دونوں ٹانگیں مشین کی طرح چلتی ہوئی فلیک کے جسم پر پڑ رہی تھیں، اور فلیک اچھل اچھل کر اس کی ٹانگوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بار بار ٹائیگر کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن ٹائیگر اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں فلیک کی چیخیں بند ہو گئیں۔ ٹائیگر کی ایک ٹانگ اس کی کھوپڑی پر اس زور سے پڑی تھی کہ وہ فوراً ہی چین بول گیا تھا، اور اس کا حرکت کرتا ہوا جسم بھی ساکت ہو گیا۔ وہ سر پر پڑنے والی ایک ہی ضرب سے بے ہوش ہو گیا تھا۔
خود کو بڑا بدماش سمجھتا ہے، نانسنس، ٹائیگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے جھک کر اس نے ایک بار پھر گینڈے جیسے پلے ہوئے فلیگ کو اٹھایا اور لا کر اس نے اسے کرسی پر ڈال دیا جس پر وہ پہلے بیٹھا تھا۔ ٹائیگر نے اس کا کوٹ کھینچ کر اس کے کاندھوں سے نیچے کر دیا، پھر اس نے فلیگ کے چہرے پر لگاتار تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں فلیگ چیخ مار کر ہوش میں آ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح سے کراہنے لگا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اٹھنے کی کوشش کی۔ بیٹھے رہو، اگر تم نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں تمہارے سر میں گولی اتار دوں گا، ٹائیگر نے مشین پسٹل اس کے سر سے لگاتے ہوئے کہا۔ تو فلیگ وہیں ساکت ہو کر رہ گیا۔ اس کا چہرہ تکلیف سے بگڑا ہوا تھا اور اپنے سر سے مشین پسٹل کی ٹھنڈی نال لگے دیکھ کر اس کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ تم پہلے ہی میرا کافی وقت ضائع کر چکے ہو فلیگ، اب بولو کہاں ہے بلیکی، بولو، ٹائیگر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ چچ چچ، چیف کو معلوم ہوگا، مجھے نہیں معلوم، مجھے چیف نے حکم دیا تھا کہ بلیکی کو فوراً اس کے کلب سے اٹھا لیا جائے اور میں نے آدمی بھیج کر اسے اٹھوا لیا تھا، فلیگ نے لرزتے ہوئے کہا۔ کون چیف؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ وہ گرین کلب کا مالک ہے، فلیگ نے کہا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ٹائیگر نے کہا۔ گریس، اس کا نام گریس ہے، فلیگ نے کہا۔ کیا وہ کلب میں ہوتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہر وقت تو نہیں، لیکن اس کا زیادہ تر وقت اپنے کلب میں ہی گزرتا ہے، فلیگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس نے کیوں اٹھوایا ہے بلیکی کو، کوئی وجہ؟ ٹائیگر نے اسی انداز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتا، فلیگ نے جواب دیا۔ اب کہاں ہے وہ؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کون، بلیکی یا گریس؟ فلیگ نے کہا۔ میں بلیکی کا پوچھ رہا ہوں، نانسنس، ٹائیگر نے منہ بنا کر کہا۔ میں نہیں جانتا، فلیگ نے جواب دیا۔ کہاں ہے بلیکی، جلدی بتاؤ ورنہ، ٹائیگر نے پوچھا۔ میرے آدمی اسے اٹھا کر گرین کلب لے گئے تھے اور انہوں نے اسے چیف گریس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد گریس نے اس کے ساتھ کیا کیا، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اس بارے میں میں کچھ نہیں جانتا، فلیگ نے کہا۔ تم اسے چیف کیوں کہہ رہے ہو؟ ٹائیگر نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ کلب بھی اسی کا ہے، مجھے اس نے ظاہری طور پر اس کلب کا مالک اور جنرل مینیجر شو کر رکھا ہے، ورنہ میں محض اس کے لیے کام کرتا ہوں، فلیگ نے جواب دیا۔ تو کیا گریس نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ بلیکی کو کس مقصد کے لیے اٹھوایا جا رہا ہے؟ ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، ہمارا کام چیف کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے جس کا ہمیں بھاری معاوضہ ملتا ہے اور ہمیں صرف معاوضے سے مطلب ہوتا ہے، اور بس، فلیگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے خیال میں بلیکی اس کی قید میں ہوگا یا گریس نے اسے ہلاک کر دیا ہوگا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، فلیگ نے کہا۔ تمہیں اگر گریس سے بات کرنی ہو یا اسے کوئی رپورٹ دینی ہو تو کیسے رابطہ کرتے ہو اس سے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ فون پر، لیکن جب اسے ضرورت ہوتی ہے تب وہ خود مجھے فون کرتا ہے، میں خود اسے رابطہ نہیں کر سکتا، فلیگ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کام کے آدمی نہیں ہو، اس لیے گڈ بائے، ٹائیگر نے گھرا کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ ترتراہٹ ہوئی اور فلیگ کی کھوپڑی کے پرہچے اڑتے چلے گئے، اس بیچارے کو تڑپنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا اور وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سنجیدگی اور سرد مہری دکھائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر راہداری میں آ گیا۔ باہر اس نوجوان کی لاش موجود نہیں تھی جسے فلیگ نے گولی مار کر باہر پھینکوایا تھا، شاید اس کے آدمی نوجوان کی لاش اٹھا کر وہاں سے لے گئے تھے۔ راہداری میں اب کوئی محافظ موجود نہیں تھا، اس لیے ٹائیگر اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا نکل گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔